لیکن جو لوگ رول پلے کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ جیسے عارف الوی ہیں، وہ ابھی بھی دانتوں سے کیڑے نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پی ٹی آئی سے کیڑا نکالنے کے لیے نہیں آگے آ رہے. وہ صدر تھے وہ پاکستان کے. عارف صاحب تو میرا خیال ہے پاکستان میں ہے نہیں وہ، شاید یہ کتنا کنوینئنٹ ہے، انہوں نے اپنا رول اتنا ہی کتنا کنوینئنٹ ہے کہ انہوں نے سب سے لمبی نوکری کی. ایکچولی دو وفادار ہیں پی ٹی آئی کے. ایک وہ جو جیل میں ہے، اور اگر وہ جیل والے کی بھی بیل ہو جائے تو وہ غدار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ کو وفاداری ثابت کرنے کے لیے جیل میں سڑنا ضروری ہے. اور دوسرے وہ جو ملک سے باہر چلے گئے، ملک چھوڑ کے باہر وہاں پہ بیٹھے آرام سے مزے کر رہے ہیں، وہ وفادار ہیں. باقی جتنے پاکستان میں ہیں جو جیل گئے ہیں یا مارے کھائی ہیں یا سوٹے ڈنڈے کھائے ہیں، وہ سب کے سب غدار ہیں. یہ پی ٹی آئی کا ایک انہوں نے اپنا وہ بنا لیا. بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ جو ایفرٹ ہے نا، یہ میں آپ سے حلفاً آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مبشر بھائی آپ کے پروگرام میں، کہ یہ ہم لوگوں کی اپنی ہی دماغ کی اختراع ہے. ہم نے اس کو ڈیزائن کیا، اس کو ہم نے کوشش کی کہ یہ ایک بہتری کی طرف معاملہ چلا جائے. فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ وہ کس طرف اس کو لے جانا چاہتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ جب آپ جیل گئے ہوئے تھے تو آپ یاسمین راشد سے بھی مل لیتے، ایک تو اس طرح کے اور لوگوں سے مل لیتے تو وزن بڑھ جاتا. میں نے کوشش کی. میاں محمود الرشید جو تھے وہ اس وقت 103 بخار کی حالت میں تھے، اور ہم نے کافی دیر انتظار کیا مگر وہ آ نہیں سکے. اور اس کے بعد فوراً ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی شاید ڈینگی ان کو ڈائگنوز ہوا ہے، اور وہ اسپتال بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے ان کو منتقل کیا جا رہا تھا. اور بیگم یاسمین راشد کا بھی ہم نے کافی انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئی. گھنٹہ ڈیڑھ انتظار کے بعد یہ آنے نہیں دیا، یا آئی نہیں، ملاقات نہیں ہوتی. وہ آئی نہیں ہوں گی، وہ جب باہر تھی وہ تب کون سا مل لیتی تھی لوگوں کو. ان کے سر میں کم غرور ہے یار، آپ کو ہی پتہ ہے. I mean ایسی کیا بات ہے؟ لیٹس بی آنیسٹ، ہم لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں تو نہیں چھوڑ دیں. میری ان سے بڑی آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ان سے بڑی ایک محبت کا رشتہ تھا، اور ایک بڑا خلوص کا رشتہ ہمارا تھا اور ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ چلے کوئی پرابلم ہوئی. پرویز الہی تو بیمار نہیں تھے، اسپتال میں بھی نہیں تھے، ان کو بھی نہیں ملے آپ. پرویز الہی صاحب کسی کو مل ہی نہیں رہے. میں نے 2 بار کوشش کی پرویز الہی صاحب سے ملنے کی، مگر مجھے پتا چلا کہ وہ سیاسی طور پہ کسی سے ملاقاتیں کر نہیں رہے، تو میں نے پھر اس کے بعد ٹرائی بھی نہیں. تو مونس سے فون پہ بات کر لینی تھی. بھی نہیں رہنا چاہتے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، مونس سے میں کر لوں گا فون پہ. سمپل ہے نا. اور وہ پرویز صاحب کو بات بھی کروا دے گا آپ سے. وہ تو کیا جادوگر کی جان مینا میں. نہیں، وہ ہو جائے گی ان سے بات، لیکن وہ خود میرا خیال ہے ناساز ہیں، طبیعت ان کی ناساز رہتی ہے، یا عمر کا تقاضا ہے کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہتے، جو میں نے سنا ہے. اور وہ پی ٹی آئی میں بھی ایکٹیو نہیں ہے کسی معاملات کے اندر. یہ بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہے پی ٹی آئی کے کسی معاملات. آپ میں سے کسی نے یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ بشرا بیگم کو جا کے ملے؟ نہیں، اڈیالہ میں جی نہیں، میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی، بیکاز میں نے آپ سے کہا کہ میرا ان سے کبھی کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہی نہیں، کبھی رہا ہی نہیں. میں 2 بار میری ان کی ملاقات ہوئی. ایک دفعہ عمرے پہ ہم ساتھ تھے، اور ایک دفعہ خان صاحب کے گھر پہ ایک اور کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران صاحب؟ اس سے زیادہ ملاقاتوں پہ تو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت ملاقاتیں ہوتی ہیں. نہیں وہ پردہ دار خاتون ہے. وہ تو ہم سے تو کبھی، آپ یقین کریں میرے سے تو کبھی ان کے 2 لفظ سلام دعا کے علاوہ آگے کوئی بات نہیں کبھی ہوئی. کبھی نہ انہوں نے فون کر کے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، نہ کوئی آرڈر. یار اچھی پردے دار ہیں. جب انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے وہ بھی کر لیتی ہے، جب ریلی سے خطاب کرنا ہوتا ہے وہ بھی کر لیتی ہیں، کنٹینر پہ کھڑا ہونا تو وہ بھی کر لیتی ہیں. نہیں لیکن ایک منٹ ٹھہر جائے نا، یہ اپنا کیسا پردہ تعلق واسطہ رہا نہیں. آپ کو ڈر تو نہیں لگتا ان سے کہیں؟ نہیں بالکل. تھوڑا بہت میرا تعلق عمران خان سے تھا. مجھے جب پہلی بار انہوں نے کہا یہ کھا لو، میں نے کہا میں نے نہیں کھانا، کہیں میں کبوتر ہی نہ بن جاؤں. تو بھائی یہ مجھے اعتبار نہیں ہے بھائی، میں تو ڈر گیا تھا آنیسٹلی. میں نے کہا میں نے نہیں کرنا. نہیں، یہ تو سب ایسے مذاق کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک بقول خان صاحب کی، جو میں نے خان صاحب سے سنا ہے کہ وہ ایک متقی قسم کی خاتون ہے، اور وہ اپنا حساب کتاب اللہ خان صاحب کے مقابلے میں تو ہر آدمی پرہیزگار اور متقی ہے. کیا کہتا ہے. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے عمران، آن اے سیریس نوٹ، آل جوکس اسائڈ،
میں اس کشتی میں آپ کے ساتھ تھا جب یہ سٹرگل شروع ہوا, جب شروع میں ماریں کھائیں, دھرنا ہم نے شروع کیا, اور کوئی کسی کی ڈیزگنیشن نہیں ہوتی تھی, کسی کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا تھا, بٹ ہر آدمی کمیٹڈ ہوتا تھا ایک تبدیلی کے نعرے سے, ٹھیک ہے, اس زمانے کی. اور وہ لوگ جو اس وقت تبدیلی کا تمسخر اڑاتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, جو روز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے گالم گلوچ کر رہے ہوتے تھے, بانی پی ٹی آئی کو بھی, آپ کو بھی, اوروں کو بھی, اور تمام لیڈرز کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے, آج وہ پی ٹی آئی کے نام نہاد لیڈرز ہیں یا سو کالڈ سیویئرز ہیں یا اپنی طرف سے ڈکلیئرڈ سیویئرز ہیں, اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا عمران؟ نہیں, تو ظاہر ہے کہ اٹس اے ویری شیمفل ایکٹ. ہم اب خود بھی اپنے بار دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں تو وہی شعر یاد آتا ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو بہرحال قسمت کی پھیر ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری جو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جو کوششیں اس وقت انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے, جس میں امریکہ, سعودی عرب, چائنا, یہ سب ساتھ کھڑے ہیں. انڈیا زمین بوس ہو چکا ہے پاکستان کے سامنے. پاکستان کی جو اس وقت ہائپ ہے وہ بے انتہا ہے. اس کی اگر کوئی ٹرانسلیٹ ہونا ہے اس کا ثمر عوام تک, تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر پہ آگ لگی ہو, ایک طرف ہندوستان ہمارے ساتھ انفلٹریشن میں بزی ہو, دوسری طرف پاکستان کے اندر سے بھی اب آگ کو تیز کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور پھر ظاہر ہے کہ انجام اس کا کیا ہوگا اگر کوئی ایسی چیز پک گئی تو خدا نخواستہ نقصان پاکستان کا ہوگا. یہ میں نے آپ سے دل تو پھر ایسی بالکل آپ نے اچھی بات کی اور میں آپ سے متفق ہوں. پرابلم یہ ہے, ایسے میں سہیل آفریدی کا بیان آتا ہے وار کرائمز کے اوپر, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سہیل آفریدی 36 ایئر اولڈ آدمی ہے, لڑکا ہے, اور عمران خان کا بہت بڑا احسان ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے اس کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا, وہ وزیر اعلیٰ بن بھی گیا. سہیل آفریدی تو وہ کرے گا جو عمران خان اس کو کہے گا. اگر عمران خان اس سے کہے گا کہ جی بڑے طریقے سے چلنا ہے, ان چیزوں میں ساتھ دینا ہے, ان چیزوں پہ سٹینڈ لینا ہے, ان پہ نہیں لینا ہے, تو وہ کرے گا. سہیل آفریدی کو عمران خان سے نہیں ملنے دینے میں مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. اس کو ملنے دیں, کون سا اٹامک سیکرٹ عمران خان نے اس کے ساتھ شیئر کر لینا ہے. فرض کریں کہ اگر عمران خان نے کہنا ہے سہیل آفریدی کو کہ تم نے 13 تاریخ کو احتجاج کرنا ہے پشاور میں, تو وہ کسی سے بھی کہلوا دے گا. وہ سہیل آفریدی مل کے کیا اسے ہوگا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک آپ کی پارٹی کا رہنما ہے اور وزیر اعلیٰ ہے, وہ اگر خود ملاقات نہیں کر سکتا تو وہ میرے لیے کیا مراد نکالے گا؟ نہیں, آپ کے لیے تو مراد اس نے نکالنی بھی نہیں ہے. نہیں, ابھی تو وہ خود میں ایک ووٹر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. ہاں, نہیں, ووٹر کی حیثیت سے دیکھیں نا, وہ تو جو کام ڈیلی روٹین کے کام ہے وہ تو کرتے رہیں گے, لیکن جو یہ کنفرنٹریشن والی سیاست جب آئے گی نا, جب عمران خان اس کو حکم لگائیں گے کہ تم نے ایک پورا وہ مجمع لے کے تم نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے, یا تم نے جلوس کرنا ہے یا ریلی کرنی ہے, تو وہ کرے گا, اس کی مجبوری ہے.